حاجی عمران الطاری بھی موجود ہیں، سبحان اللہ، حاجی صاحب آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کیا کچھ کر رہی ہے۔ اللہ آپ کی کاوشوں کو، دعوت اسلامی کی شورا اور تمام اراکین اور دعوت اسلامی کے پوری دنیا میں ذمہ داران کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اب آئیے نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے، ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ اس پنڈال میں موجود عاشقان رسول اور دنیا بھر میں عاشقان رسول جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں، توجہ کے ساتھ اس بیان میں شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا بیان کے تعلق سے، اور میرے سامنے اسکرین پر ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ بھی جاری تھا، اور سامنے میرے تحریریں بھی تھی کہ جو بیان کرنے کے تعلق سے۔ ایسے میں آپ کا یہ خاکہ آ گیا، عبدالحبیب بھائی بھی وہاں موجود تھے، اور یہ خاکہ چل رہا تھا جس میں ایک والد صاحب بھی آئے، اور ایک مطلب جو بچوں کے تعلق سے ہوا، پھر اس پر مزید ڈیٹیل یہاں بیان ہوئی۔ تو جو میں مطالعہ کر رہا تھا اس کو وہ تو میں کہا کہ اب یہ تو موضوع ہی کچھ اور چل رہا ہے، اور موضوع جیسا چل رہا تھا تو مجھے پچھلے دنوں، ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، میں ہاسپٹل گیا کسی مریض کے ساتھ، تو وہاں میں ویٹنگ میں تھا باری آنے کے، تو میرے ساتھ ایک والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بہت چھوٹی سی بچی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ والد صاحب مجھے دیکھ کر پہچان گئے، اور پہچانتے تو وہی جیسے کہ دعا وغیرہ کا سلسلہ جو ہوتا ہے، بہت محبت کا اور پیار کا اظہار کیا انہوں نے بتایا میری یہ بیٹی ہے جو نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، اور میں کنٹینیو اس کا علاج کروا رہا ہوں۔ پھر بتایا میرا ایک بیٹا ہے جو بھی اندر کیبن میں ہے ڈاکٹر کے پاس، اور اس کی کاؤنسلنگ جاری ہے، وہ ایب نارمل ہے، دماغی طور پر وہ درست نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے اولاد کے تعلق سے مجھے بیان کیا کہ آپ دعا کریں یا کوئی ایسا ہو تو مجھے بتائیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں عمران تھک گیا ہوں بہت، میری ظاہر ہے کہ علاج اتنے مہنگے ہیں، پھر ایک ملازم آدمی، جب میں نے کسی سے ان کا رابطہ کرایا، فون نمبر وغیرہ کا میں نے اس کو تبادلہ کیا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو مطلب کہ یہ رات دیر تک کام کاج میں بزی رہتے ہیں، یعنی کوئی ملازم قسم کے، یا کوئی اپنا ہی کام ہوگا تو بہت دیر تک یہ فارغ ہوتے ہیں، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ پھر کہا جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں شور بہت ہوتا ہے، میں کہا پھر بھی رابطہ تو آپ ہی کو کرنا ہے، گھر کی عورت سے تو کوئی رابطہ ہم کریں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کیا بات، اب مجھے ایسا لگا کہ ایک شخص اتنا مطلب کہ کام کاج میں بزی ہے، روزگار ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، اور اس میں وہ اپنے اور بیٹے کو لے کر، بیٹی کو لے کر، دونوں کو لے کر ہاسپٹل میں تھے یہ، اور میں کافی بیٹھا رہا ان کے ساتھ، بات کرتا رہا، جو مجھ سے بن پڑا میں نے ان سے درخواست کی۔ ابھی ایف آر سی کا آپ نے یہاں پر کچھ تعارف دیکھا، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، تو میں نے ان کے بارے میں ان سے پوچھا، تو انہیں بتایا مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ یہ ایف آر سی ہے، آپ جا کر ایک بار اسسمنٹ کروا لیں، چیک اپ کروا لیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ یہاں بہتری ہو جائے، کیونکہ امیر سنت نے ایف آر سی کے لیے دعا کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایف آر سی یعنی فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں سکسیس سٹوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ مطلب اللہ کی رحمت سے کئی بچے کسی حد تک ریکور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں اپنے یہ دیکھ رہا تھا جب میں ساری کیفیت، اور یہ کیفیت میں نے یو کے میں بھی دیکھی ہے، اور
ایک سے ایک بچے دیکھے جو اپنے والدین کے پاس ہیں مگر وہ ایب نارمل ہیں، ڈس ایبل ہیں، آنکھوں کے مسائل ہیں، کانوں کے مسائل ہیں، جسم نہیں بڑھ رہا ہوتا، سر چھوٹا ہے تو جسم بڑا ہے، تو جسم چھوٹا ہے تو سر بڑا ہے، آنکھیں بڑی عجیب و غریب ہیں، چہرہ بڑا عجیب و غریب ہے. بظاہر وہ اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ بظاہر میرے لیے کوئی سی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹھیک ہو جائے گی، بظاہر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہوتی. شفا تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت ہے، کوئی سی بیماری نہیں ہے جس کی شفا اللہ تعالیٰ نے نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے اور موت کے. میں غور کرتا رہا کہ یہ جس طرح یہ والد اپنے دونوں بچوں کو، اس طرح دیگر والد اپنے بچوں کو اتنا کنٹینیو کام کاج نوکری چھوڑ کر اپنی تمام معاشی پریشانیوں کو دیکھ کر خود میاں بیوی مل کر اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی بچے کے پاس اس کے والد کی یہ حالت ہو کہ اس کا والد اتنا بیمار ہو جائے، اس کا والد اتنا ایب نارمل ہو جائے، اس کے والد صاحب اس قدر ڈس ایبل ہو جائیں، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آج کے دور میں کہ کوئی اولاد اس طرح اپنے کام کاج کو اور اپنے گھر بار کو، اپنے روزگار کو اور اپنے تمام آرام چین و سکون کو چھوڑ کر اپنی جیب سے اپنے ماں باپ کے علاج کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرے گی؟ میں نہیں کہتا ایسی اولاد بالکل نہیں ہے، جو ہے اور جو سن رہے ہیں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، مگر بہت مشکل ملتا ہے ایسا معاملہ. یہ اللہ پاک نے بس ماں باپ کے دل کو ہی کچھ ایسا بنایا ہے. والدین ہوتے ہی کچھ اسی طرح کے ہیں، ماں باپ کا دل ہوتا ہی کچھ اسی طرح کا ہے. بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دلوں میں رحم کی کمی ہوتی ہے، ماں باپ کے دلوں میں اس طرح کی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، مگر یہ بھی ریئر کیس ہیں. ادروائز والدین اپنی اولاد کے لیے خود کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تقریباً والد اگر آپ کو مقروض ملیں گے نا تو ان کا یہ قرض ان کی اولاد اور گھر بار کی وجہ سے ہوگا. اپنی ذات کے لیے کون قرض لیتا ہے؟ تقریباً والدین. اگر بزنس کے اندر ہے تو اولاد کے لیے بزنس کھڑا کر رہا ہوں، گھر بار ہے تو اولاد کے لیے گھر بنا رہا ہوں، شادی تھی اولاد کی تو بس پیسے نہیں تھے تو میں نے قرضہ لے کر بیٹے کی شادی کر دی، بیٹی کی شادی کر دی. تقریباً والدین اگر مقروض ہوتے ہیں تو ان کا قرض ان کے اولاد کی وجہ سے یا ان کی فیملی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ قرض چھوڑ کر مر جائے، انتقال کر جائے، تو بچے اس کا بیچارے کا قرض اتارنے والے بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ والدین کی یہاں پر اہمیت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے بعد والدین یعنی اپنا اور والدین کا شکر گزار بننے کا ارشاد فرمایا ہے کہ شکر مان اللہ کا اور والدین کا. تو والدین یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اگر دیکھنا ہے والدین کو تو ان چائلڈ ہاسپٹلس میں، ان چائلڈ وارڈ میں جا کے دیکھیں جہاں چھوٹے چھوٹے سے بچے پڑے ہوئے ہیں. ان پیدائشی بچوں کے وارڈ میں جا کے دیکھیں کہ ابھی وہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ وینٹیلیٹ پر ہیں اور ماں باپ ان کا انتظار کر رہے ہیں. ہاسپٹل بلنگ پر بلنگ، بلنگ پر بلنگ، بلنگ پر بلنگ کرتا چلا جا رہا ہے. اوور بلنگ یا کم یا زیادہ ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا، مگر وہاں والدین بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی اس وقت کیفیت ہو رہی ہے. اس طرح دیگر آپ چائلڈ وارڈ میں چلے جائیں، والدین بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اولاد کا علاج کرا رہے ہیں. لیکن کیا آج کی یہ اولاد اس طرح اپنے والدین کا ساتھ دیتی ہے؟ تو میں ان تمام والدین کو ایک بات بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ بات میں نے یو کے میں ایک والد صاحب کو کہی تھی تو ان کا رسپانس اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے لگا کہ یہ بات میں اس طرح کے جب بھی والد ملے میں ان سے یہ بات کروں. تو جب یہ ہاسپٹل میں جو مجھے ملے تو جب انہوں نے کہا کہ عمران میں تھک گیا، یعنی بظاہر بچے کی ریکوری کی کوئی امید نہیں ہے، وہ ایب نارمل سے نارمل ہو جائے گا، امید نہیں، امید رکھنی چاہیے مگر جو صورتحال تھی. تو میں نے وہ بات کی جو میں نے یو کے میں کہی تھی اور مجھے واقعیتاً لگا کہ میری یہ بات سن کر ان کو تسلی سی ہوئی، کیونکہ ایسے موقع پر تسلی بہت بہت بڑی دوا ہے. تسلی یعنی آپ کو ایک تسلی، ایک سکون ہو جاتا ہے، قلبی اور ذہنی راحت ہو جاتی ہے.
میں کہا آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں یا میری اولاد ایسی ہے؟ اب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے یہ دو بندے یا ایک بندی اور ایک بندہ آپ کے گھر میں اس کی ولادت ہوئی ہے اور اس کی صورتحال ایسی ہے، اور اللہ پاک نے آپ کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ اس کی اچھی انداز سے پرورش و دیکھ بھال کریں، اور جو جو ان کے لیے پاسبل ہے آپ ان کے لیے تربیت کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک سے جنت اور اس کی رحمت کی امید رکھیں۔ اگر اس میں مزید آپ کے لیے پلس کروں تو یہ ہے کہ یہ اپنا رزق لے کر آیا ہے بچہ، یہ بچی اپنا رزق لے کر آئی ہے، یہ اپنا سب کچھ لے کر آئے ہیں، یہ کوئی الگ سے نہیں آئے۔ ان کا رزق جب تک یہ زندہ، ان کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر اللہ پاک ان کو رزق دے رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہو، ان کی وجہ سے آپ کی زندگی چل رہی ہو۔ اس ایک دو یا تین معذور یا ایب نارمل بچوں کی وجہ سے آپ کی زندگی کئی دکھ، کئی تکلیفیں، کئی غموں کو اللہ پاک نے آپ کو اس سے بچایا ہوا ہو۔ ان بچوں کی وجہ سے آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں پریشانیاں دور ہو رہی ہوں، آپ کے گھر میں فتنے فساد کم ہو رہے ہوں۔ ان بچوں کی وجہ سے آپ کے لیے مغفرت کا سبب یہ بچے بن رہے ہوں۔ ان تمام پہلو پر بندہ غور کرے گا تو اس کو سمجھ پڑے گی کہ یہ جو کچھ ہے وہ ہے کیا، وہ یہی ہے اگر غور کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک، مطلب آپ کے میرے بچے تو بعد میں ہے نا، پہلے تو رب کے بندے ہیں، یہ تو رب کی بندی ہے، ان کا خالق و مالک رب ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، یہ اسی نے یہ اسی کی مخلوق ہے۔ اب اگر ایسے کوئی بچے یا ایسی کوئی بچیاں آپ کے گھر میں ہیں، یا جیسے نابینا بچے ہوتے ہیں گھر کے اندر، تو ان کے ساتھ بھی زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو ویسے ہی یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ جو بچہ گھر کے اندر بول نہیں پاتا، سن نہیں پاتا، اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ جن کے گھروں میں ہوتا ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں، بھائی بہن اس کو اگنور کر دیتے ہیں، سمجھتا تو ہے نہیں۔ اب وہ اگنور جو اس کو کیا گیا، نظر انداز کیا گیا، اس نظر انداز نے اس بچے کو چڑچڑا بھی کر دیا، اس بچے کے دل میں بھائی بہنوں کا بغض بھی پیدا کر دیا، اس بچے کے یا بچی کے دل میں ایک عجیب سی فیلنگ پیدا کر دی۔ اب وہ توڑتا پھوڑتا ہے کیونکہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ بھائی بچہ بھی جو چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا جس نے بولنا بھی شروع ہی نہیں کیا، جب اس کو بھوک لگتی تو کیا کرتا ہے؟ وہ چیختا چلاتا ہے، روتا ہے۔ ماں کہتی ہے رو کہاں رہی ہے، یہ تو چیخ رہی ہے، تو اس کی چیخ کو سمجھو کہ کیوں چیخ رہی ہے۔ تو جب وہ چھوٹا سا بچہ جو نارمل ہے، جب اس کو اپنی بات پہنچانے کا اس کو پتہ ہے کہ ذریعہ یہ ہے، تو یہ بچہ جو بول نہیں پا رہا، سن نہیں پا رہا، دیکھ نہیں پا رہا، اگر وہ اپنے آپ کو نظر انداز ہوتا فیل کرے گا تو اس کو کہیں نہ کہیں اس کو اس فیلنگ کو نکالنے کی اس کو جگہ بناتا ہے وہ، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول آپ سمجھیں ڈسٹرب ہو گیا۔ اب ایسے میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ یا بھائی بہن، انہیں سائن لینگویج سیکھنی چاہیے جو دعوت اسلامی میں سکھائی جاتی ہے، اشاروں کی زبان۔ آپ بولے یار یہ اتنا مشکل کام کیسا؟ آپ کو لگتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے، آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یورپ کے اندر ہماری پنجابی کمیونٹی بہت ہے، پاکستان کی دیگر کمیونٹیز بھی ہیں، یو کے اندر بھی، کشمیر، میرپور، یہاں کے بہت بڑی کمیونٹی یہاں رہتی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ مختلف زبانوں کے، عربی زبان والے آتے ہیں اور دیگر زبان والے آتے ہیں۔ جب ان کے بچے اس ملک کی اسکولوں میں جاتے ہیں تو اس ملک کی اسکول کی لینگویج بول رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں پنجابی کی مثال اس لیے دے دیتا ہوں یا اردو کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ مطلب اب وہ آپ چلے گئے اپنے ملک سے اس ملک کے اندر، لیکن اب آپ کے بچے نہ آپ کی اردو سمجھ رہے ہیں، نہ آپ کی پنجابی سمجھ رہے ہیں، نہ آپ کی دیگر، نہ نیشنل لینگویج سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی، نہ آپ کی مدر ٹنگ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، مادری زبان سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب وہ اس ملک میں بولی والی زبان کو سمجھ رہے، وہ پیدا ہی وہیں ہوا ہے، وہیں پہ پڑھا لکھا بڑا ہو رہا ہے۔ اب والدین اپنے بچوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے، بچوں کو اپنی بات پہنچانے کے لیے اس ملک کی زبان سیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں سے بات تو کر سکیں، بچوں کو کوئی بات سمجھا تو سکیں۔ تو آپ کو بھی اپنے اس طرح کے بچوں کے لیے، اگر
کسی بھی گھر میں اس طرح کا کوئی بچہ ہے تو اس بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے، اس بچے کی نگہداشت کیسے کرنی ہے، اس بچے کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، اس کی باقاعدہ ہم کو تربیت لینی ہوگی. جی ہاں، میں نے ایف آر سی کو تھوڑا قریب سے جب دیکھا، کیونکہ جب یہ میں نے ماہ رمضان میں ایک پروگرام کیا تھا ہماری نسلیں، اس میں نے بچوں کے ٹاپک پر، مگر میں کہوں کہ میں نے اپنے طور پر کافی اسٹڈی کی، کافی ریسرچ کی، بچوں کے پرابلمز، ان کی بیماریاں، ان کی پریشانیاں، ان کے اسباب، ان کو دور کرنے کی وجوہات. ڈاکٹر سے میں نے کافی کنسلٹنسی کی، کیونکہ پروگرام کی تیاری کر رہا تھا رمضان میں، جو مغرب کے بعد پروگرام ہوتا ہے میرا، تو اس کی میں پریپریشن کر رہا تھا، پوری فائل تیار کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، ڈاکٹر سے مشورے کر رہا تھا، چائلڈ اسپیشلسٹ سے بات کر رہا تھا. وہی مجھے یہ ایف آر سی تو یہ ہمارا ادارہ ہے، اصل میں ریہیبلیٹیشن سینٹر کہلاتا ہے یہ، کہ بچوں کو ریہیب کرنا، ان کو مطلب ریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو پتا چلا کہ کئی بچے ایسے ہیں کہ اگر بچپن سے ہی ان کو میڈیکل اسسٹنٹ جو ریہیبلیٹیشن کا سینٹر، اگر جن کو ریکوری کوئی ڈاکٹر اگر مل جائیں اور ان کی اسسمنٹ ہو جائے تو بچپن میں زیادہ امید ہوتی ہے بچہ ریکور ہو جائے گا. اب والدین بعض اوقات کسی کی سن کر، یا ان کی علم میں نہیں ہوتا، معلومات میں نہیں ہوتا، تو وہ کافی ایج نکال دیتے ہیں. اب جب ایج نکل جاتی ہے تو جتنی ایج نکلتی جاتی ہے اس کی ریکوری کی جو پرسنٹیج وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ کو جب بھی اپنے بچے کے بارے میں فیل ہو، بہت چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا لیکن تھوڑے عرصے میں ہو جاتا ہے کہ بچہ سننے میں پرابلم کر رہا ہے، بچہ دیکھنے میں پرابلم کر رہا ہے، بچہ بولنے میں پرابلم کر رہا ہے. زیادہ تر وہ بچے نہیں بول پاتے جو سن نہیں پاتے، ان کے کان میں ساؤنڈ گیا ہی نہیں ہے کہ اس کو کچھ نکالنا ہے. تو ایسی صورت میں فوراً اس شعبے کے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں. وہ کچھ بجائے گا، یہ بجائے گا، وہ بجائے گا، چیک کرے گا، آنکھوں کو چیک کرے گا، یہ سب کچھ چیک کرے گا تو پتہ چلے گا کہ اس بچے میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. تو بعض اوقات بچے کے کان کے قریب لے جا کر یہ چٹکی بجاتے ہیں، کوئی یوں کوئی اور آلے سے کچھ بجاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بچہ رسپونڈ کرتا یا نہیں کرتا. تو بالکل یہ آج آپ کا یہ جو منچ پر جو سلسلہ ہوا خاکے کا، اس نے میرا پورا وہ موضوع بدل دیا، اور میں پھر سوچا کہ میں پھر والدین کی طرف جاؤں اور والدین کو عرض کروں کہ جس طرح آپ کر ہی رہے ہیں مگر تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائیں، تھوڑا پہلے ہو جائیں اس معاملے میں تربیت. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں تربیت کا سب سے بڑا فقدان ہے. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، بہت بڑا پرابلم ہمارا ایجوکیشن ہمارا ایشو نہیں ہے، ہمارا ایشو اصل تربیت ہے. پڑھے لکھے لوگوں سے وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں جو عقل کام نہیں کرتی. ہم یار جس کو آپ عموماً آپ کے عام لینگویج میں کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل، اب یار کیا جاہلوں والے کام کر رہے ہیں، یہ عموماً ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے، عام جملہ کہنا نہیں چاہیے. تو ہمارے تربیت نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے. اچھا، اس کا اہتمام بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا نہیں کہ اس کے لیے لٹریچر نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، کتابیں لٹریچر ہیں، مگر شاید اس پر اسپیچز کم ہو رہی ہیں، اس پر بیانات کم ہو رہے ہیں. اور یہ باقاعدہ ایک شرعی اور معاشرتی موضوع ہے. بچے کی پرورش، بچے کے حقوق، بچوں کے تعلق سے والدین کو کیا ہونا چاہیے. جب آپ یہ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ بچے کو کس عمر میں فیڈ کرانا ہے، کس عمر میں فیڈ نہیں کرانا، کس عمر میں اس کو نرم غذا دینی ہے، کس عمر میں اس کو تھوڑی ہیوی غذا دینی ہے، کس عمر میں اس کو کیسے کرنا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو غسل کیسے بات کیسے کروانا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں، لیکن اس کی دیگر جو تربیت و نشو و نما ہے اس تعلق سے ہماری اتنی کمی کیوں ہے؟ اس تعلق سے بھی ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کی اسلامی تربیت کے تعلق سے بھی ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ پوری ایک آیت کریمہ کا حصہ بیان کیا، آیت نمبر 6 سورہ تحریم. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ
صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے تلاوت کی گئی تو وہ یوں عرض گزار ہوئے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ یہ سوال تو ہر ماں باپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی یہاں خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا۔ تو ہم کیسے بچا سکتے ہیں اپنے گھر والوں، ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کو حکم دو جو اللہ کو محبوب ہیں، اور ان کاموں سے روکو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ آیت اور اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی حدیث پاک کی روشنی میں، یہ بڑی جامع تفسیر ہوتی ہے، جس میں آپ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہمیں اس معاملے میں کتنی نالج ہے، کتنی معلومات ہے، اور ہم اس کو کس قدر سیریس لیتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے۔ باپ جو اپنے بیٹے کو تحفہ دیتا ہے، اس میں عظیم تحفہ اس کی تربیت ہے، جو اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ تربیت ایک ہاتھ میں کانٹا اور ایک ہاتھ میں نائف پکڑانے کو تربیت نہیں کہتے۔ کیا آپ کے سیدھے ہاتھ میں نائف چھری ہوگی، اس سے آپ کاٹیں، اور الٹے ہاتھ میں کانٹا ہوگا، اسے گھونپیں اور الٹے ہاتھ سے کھا لیں۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ اسلامی آداب نہیں ہے۔ ایک مثال دے کر میں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے، ہر قوم نے اپنا کھانے کا اسٹائل بنایا ہوا ہے، لیکن یہ اسلامی آداب نہیں ہے۔ دیٹ از ناٹ اے مینرس آف اسلام۔ اسلام اگر آپ اس کو دین کے مطابق کھانا سکھائیں گے، اسلامی آداب سکھائیں گے، سنت آداب سکھائیں گے، تو آپ اس کو کہیں گے بیٹا 3 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ سنت انبیاء کرام ہے، یوں بیٹھ کر کھانا یہ سنت ہے، یوں کھانا یہ سنت ہے۔ آپ اس کی اس طرح کی تربیت کریں گے، نہ کہ آپ اس کی تربیت میں آپ نے اس کا وہ تربیت نہیں ہے۔ آپ اس کے آپ خود کسی اور کلچر سے متاثر ہو چکے ہیں، آپ خود ویسٹرن کلچر سے، یہ کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، ایک طریقہ کار ہے کسی قوم کا، جس کو ہم اختیار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلام کا ایک اپنا اسلامی کلچر ہے، ایک اسلامی وضع ہے، ایک اسلامی طور طریقہ ہے، جو والدین کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے بیٹوں کو سکھائے، ماں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو سکھائے۔ یہ طور طریقے ہمیں نہیں پتہ، اور ان طور طریقوں کو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا آپ کو دینی ماحول اختیار کرنا چاہیے کہ یہ کون سے سنت اور آداب ہیں، یہ کون سا طور طریقہ ہے، یہ کون سے فرائض و واجبات ہیں جو مجھے اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو بتانے، اور خود کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے، خود کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے، اور اپنے فیملی ممبر کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ دیٹ از our responsibility، اور ہم اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، پاسبلٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تم سب نگران ہو، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں، فیملی ممبرز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی بری ذمہ نہیں ہے، کوئی فارغ نہیں ہے، سارے ذمہ دار ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والے کو غیر ذمہ دار رہنے ہی نہیں دیتا۔ اسلام نے ہم سب کو ذمہ دار بنا دیا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم یہ سیکھیں۔ اسی طرح ایک اور اینڈ میں بات کرتا چلو، اسی جہاں سے میں اس وقت بیٹھ کر آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہیں پر کسی سے میری گفتگو چل رہی تھی، تو گفتگو کا موضوع بیٹی اور بیٹی کے تعلق سے، اور بیٹی کی تربیت کے تعلق سے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران، جو تم نے مجھے بیان کیا، یا ہم ڈسکشن کر رہے تھے، جو تم نے مجھے باتیں بیان کی ہے، یار یہ تم چینل پہ کیوں نہیں بول دیتے؟ ارے میں نے بولا بھی ہوا تھا، میں نے کہا میں نے یہ چینل پہ اس طرح کی باتیں کیا، یار آپ پھر کرو، اس کو 10 دفعہ کرو۔
تاکہ جو آدمی دوبارہ سنے وہ تو دوبارہ سنے. بھائی ایک بات کتنی بار کی جائے گی؟ اگر آپ یہ کریں. یہ باتیں عموماً ہمارے یہاں اتنی وہ نہیں ہے. یعنی میں نے ان سے جو گفتگو کی تھی اس کو چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ کا سلسلہ آگے بڑھے گا. وہ بات تھی بیٹی کے تعلق سے. ایک بیٹی اپنے والد صاحب کو کہتی ہے کہ ابا جب آپ رات لیٹ آتے اور مجھے اٹھاتے کہ بیٹی مجھے کھانا دے دو, اور آپ کہتے کہ یہ میرا آپ کو اٹھانا آپ کو انشاءاللہ آپ کی شادی ہوگی آپ کو بعد میں یاد آئے گا. تو آج جب میری شادی ہو گئی ہے تو میری شادی ہونے کے بعد جب میرے شوہر گھر آتے ہیں اور جب یہ مجھے ان کے آنے کی اطلاع ہوتی ہے تو مجھے اب اٹھنے میں تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے میری تربیت اس حساب سے کی تھی. یہ ایک ایگزامپل ہے. باپ کا مقصد بھی تربیت ہی تھا کہ ایسے میں والد کو تربیت کرنی ہوتی ہے اپنی بیٹی کی, کیونکہ شوہر اس سے کیا کیا کام لے سکتا ہے, اس کام کی اس بیٹی کی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے جو اس کی ماں کرے گی. بیٹی کی شادی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی صبح آنکھ کھلی اور آپ نے کہا یار رات بیٹی کی رخصتی نہ کر دیں. کیا لگتا ہے دوپہر کو کوئی لڑکا ڈھونڈا, شام کو نکاح کرایا اور رات کو آپ نے رخصتی کر دی؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا. کم از کم سال, 1.5 سال, 2 سال کی آپ کے ذہن میں ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ بیٹی کی عمر اتنی ہو گئی, اب سال 2 سال 3 سال میں اس کا نکاح ہونا ہے, اس کی شادی ہونی ہے, اس کو رخصتی کرنی ہے. اب کیا آپ کی ذمہ داری اب شروع ہو چکی ہے. ایک تو اس کو سلیقہ سکھائیں, باہر شریعت میں اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ بیٹی کو کیا کیا سکھائیں. میرا موضوع طویل ہو جائے گا اس لیے ورنہ باہر شریعت کی میں آپ کو عبارتیں پڑھ کر سنا دیتا. لیکن اب اپنی بیٹی کو بتائیں, اس کو کچن فرینڈلی بنائیں, اس کو بتائیں کہ بیٹا پانی کیسے پیش کیا جاتا ہے. آپ مینرز جن کے اندر ہوتے ہیں نا, وہ پانی کا گلاس نہیں دیتے, وہ ڈش میں رکھ کر پانی رکھتے ہیں. چائے کی پیالی کیسے دینی ہے, کھانا کیسے پکانا ہے, کپڑوں کو استری کیسے کرنی ہوتی ہے, صاف صفائی ستھرائی ڈسٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ایک فیملی جیسے ہمارے ہاؤس وائف کہلاتی ہیں, ایک گھر گھرستی کو کیسے چلانا ہے, اس کے تعلق سے ایک باپ اپنی بیٹی کی تربیت بھی کرتا ہے اور ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت بھی کرتا ہے. جب بیٹا شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو صرف ایک ہی جملہ باپ کہتا ہے, کما, بیوی کو کہاں سے کھلائے گا, کمائے گا نہیں تو کہاں سے کھلائے گا. اب کما تو رہا ہے, وہ غصے پہ قابو ہی نہیں ہے. بیوی بچے کی تو کھلائے گا نا, غصے پہ قابو ہی نہیں ہے. 4 دن کے بعد بیوی کو طلاق دے کر بیٹھا ہوا ہوگا. اگر والد صاحب کو نہیں پتا تھا میرا بیٹا شارٹ ٹیمپر ہے, اس کو بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے, بات بات پر یہ مطلب کہ لڑ پڑتا ہے, اب یہ اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا کیا؟ کیا باپ کو نہیں پتا میرا بیٹا بدتمیز ہے؟ یہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, تو اپنی بیوی کا حال کیا کرے گا؟ یہ لڑکا اپنی بہنوں کو جب دیکھو جھاڑ دیتا ہے, اپنی بیوی کا حال کیا کرے گا؟ کیونکہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی رخصت کرتا ہے, بیچتا تھوڑی ہے. ڈاٹر ناٹ فار سیل, بیٹی بکتی تھوڑی ہے, بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے. آپ اپنے بیٹے کی تربیت کریں گے کہ بیٹا جب یہ آئے گی تو اس کو اتنا مطلب وقت لگتا. عبدالحبیب بھائی نے پچھلے دنوں ماشاءاللہ اس پر ایک اچھا بیان کیا ہے, اس کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ کس طرح ٹائم دیا جاتا ہے گھر چلانے کے لیے. ایسا تھوڑی ہے کہ مطلب کہ فوراً مطلب کہ تار پھار کر کے. اب ایک اجنبی خاندان ملے ہیں, 2 اجنبی مرد اور عورت ملے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق, ان کو انڈرسٹینڈنگ کرنے میں تو بیٹے کے اندر, کیونکہ لڑکے کے ہاتھ میں اختیارات دیے, مرد کے ہاتھ میں اختیارات دیے, اس کو گھر کا افسر بنائیں گے. الرجال قوامون علی النساء, اس کی وضاحت اپنے بیٹے کو سمجھائے, اس کو قوت برداشت, کمانا, گھر گرہستی چلانا, اولاد کی تربیت, گھر میں وقت دینا. کہ جب دیکھو موبائل لے کر تم بیٹھے ہوتے ہو, بیٹا گھر کیسے چلے گا؟ جب دیکھو تمہاری حرکت ہوتی ہے, گھر کیسے چلے گا؟ رات کو دیر تک تم باہر گھومتے پھرتے رہتے ہو, گھر کیسے چلے گا؟ بیٹا لڑکے سے آدمی بن گئے ہو, جب شادی نہیں ہوئی تھی تو لڑکے کہلاتے, تب شادی ہو گئی اب آدمی ہو گئے ہو, بچہ ہو گیا اب تم باپ ہو گئے ہو. بات ہوگا تو نانا سسر بن کے بھی وہ اس کے مطلب کہ حرکتیں نہیں جاتی اور وہ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے. تو یہ والد صاحب کی اور ماں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں جو اپنی اولاد کو وہ شادی سے پہلے دیتے ہیں. اگر ہم نے یہ ذمہ داریاں ان کو سکھا دیں, یہ طور طریقے سکھا دیے, یہ سلیقہ ان کو سکھا دیا, یہ گھر گھرستی ان کو سکھا دی,
اور قوت برداشت، صبر، تحمل، نرمی، درگزر، معاف کر دینا، یہ ساری ان کو یہ سب گھر گرہستی کے لیے ضروری، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ بندہ گھٹ گھٹ کے جیے گا. کسی ایک دوست کے ساتھ بھی اس کی نبھاؤ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہر بات بری لگ جاتی ہے. اب بری لگتی ہے وہ بات میں وہ منہ چڑھا کر بیٹھ جائے تو اسے گھر کیسے چلے گا؟ اس کی مطلب کہ ترکیب کیسے بنے گی؟ تو اللہ پاک ہمارے گھروں کو سلامت رکھے، ان ماں باپ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنی اولاد کا اس قدر خیال رکھتے ہیں، جن کے بارے میں نے شروع میں کہا. FRC کی طرف کافی باتیں بیان ہو گئیں، اس طرف میں نے کہا آپ کی توجہ دلا دوں. اور جن کے اس طرح اولاد ہے بس ان کو اللہ کی رضا کے لیے اچھی تربیت، اچھے انداز سے پالے پوسے بڑا کرے، بوجھ فیل نہ کرے. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. کیا پتہ یہی وہ بچہ جو دنیا میں شاید آپ کے لیے بظاہر کام کا نہیں ہے، یہی اولاد شاید دنیا میں بظاہر آپ کی کام کی نہیں ہے، لیکن کیا پتہ یہی وہ اولاد ہو جو مرنے کے بعد ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. کیا پتہ یہی اولاد جنت میں جانے کا سبب بن جائے. تو اس کی بھی تعلیم و تربیت صحیح ہونی چاہیے، ورنہ یہ بھی اللہ نہ کرے ایب نارملٹی یا کسی اور وجہ سے یہ کوئی گناہوں اور برائی کے راستے پہ نہ چلا جائے. اسی طرح جو اولاد کو تربیت کیسے کر رہی ہیں، اس حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی. تربیت اولاد کتاب ہے، وہ دیکھیں. حقوق اولاد اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اس کو پڑھیں. اور آخر میں ذہنی آزمائش میں جو اسلامی بھائی اپنی آزمائشوں کو لے کر آتے ہیں اور آزمائش پر اتارے جاتے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں دے. ہمارے اس سلسلے کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے، اور جن جن علاقوں میں یہ سلسلہ پہنچے ان علاقوں میں سنتوں کی بہاریں آئیں. اب فیضان مدینہ سے نکل کر آپ کے علاقے میں یہ سلسلہ آیا ہے تو ماشاءاللہ بھی کچھ دیر پہلے عبدالحبیب بھائی نے بھی مدنی قافلے کی دعوت دی. کام میں عمران بھی دے گا، لیکن ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی نے دے دی ہے. آپ کے یہاں سے ایک ٹرین سفر کرے گی، آپ یہاں سے ضرور مدنی قافلے میں سفر کریں. اپنی بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، یعنی کہ اولاد کی تربیت کے لیے مدنی قافلہ بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ اگر والد ہیں، اپنے والد، بھائی، ماموں اور چچا، یہ اپنے ساتھ 10-12 سال کے بچوں کو لے جا سکتے ہیں، یعنی 10 سال پلس بچوں کو لے جا سکتے ہیں. ایک قافلے میں ایک ہی بچہ ملاؤ کرتے ہیں، زیادہ بچے ہوں گے تو قافلہ نہیں رہے گا، پھر وہ کچھ اور ہی ہو جائے گا. تو اس طرح اپنے بچوں کو قافلوں میں اپنے ساتھ سفر کرائیں. امی بھیج دے اور گھر والے بھیج دے کہ اس کو بھی ساتھ لے جائیں، اور اسلامی بھائی بھی اس کی ترکیب کریں. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو مدینہ ہو جائے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارا 15 نومبر سے 15 دسمبر ماہ قافلہ جو ہے، اب ہم مدنی قافلے کی جگہ پر ہم نے اپنی اصطلاح قافلہ کر دی ہے. تو یہ زبان پہ چڑھتے چڑھتے چڑھے گا تاکہ ایک زیادہ آسانی کے ساتھ قوم سمجھ جائے. تو اب یہ جو تو اسلامی بہنیں بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اپنے محرم کو بھیجیں. اور جو یہاں موجود ہیں تو 15 نومبر سے 15 دسمبر یہ ماہ قافلہ ہے. ویسے ہر ماہ دعوت اسلامی کے قافلے سفر کے، ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی کبھی قافلے سفر نہیں کرے. ہمارے 2023 میں لاکھ اسلامی بھائیوں نے قافلوں میں لاکھ اس کا کل پرسوں بات تھی، کسی سے قافلے کی بات چلی، جب ان کو فکر کہا تو ان کی کہتے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا. اوہ اتنے قافلے! میں کہا قافلے؟ آپ کے کورسز کی آپ کو تعداد نہیں پتا کہ ہمارے کورسز کتنی تعداد میں ہو رہے ہیں. 12 دن کے کورس، 7 دن کے کورس، فیضان نماز کورس، اصلاح اعمال کورس، 12 دینی کام کورس. مطلب غور کرے کہ لاکھ اسلامی بھائی اور خود اسلامی بہنیں اپنے اپنے ایریا میں اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کس قدر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ ان دینی کاموں میں بھی آپ کے یہاں جیسا بھی یہ ذہنی آزمائش کا بھی دلائیں گے. اب آپ کے یہاں جو ہے نا ہفتہ وار اجتماع بڑھنا چاہیے. یہ علاقے میں ہونے والے اجتماع کی یہ خاص خصوصیت ہونی چاہیے. جہاں بھی ہم علاقہ اجتماع دے، بلکہ میں لائیو ہی عبدالحبیب بھائی کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ جن جن شہروں کو نوازیں گے، ابھی رونق ہو جاتی ہے شہر میں، عید کا سما ہوتا ہے، رات رونق والی ہو جاتی ہے، اسلام میں بڑے مصروف ہو جاتے ہیں. تو ان سے ان کے 12 دینی کاموں کی کارکردگی مانگے بھائی کیا ہے. اچھا اب آپ کو ہم دے دیں گے ذہنی آزمائش، اب آپ بتائیے کہ آپ اگلے 3 ماہ میں ہمیں کیا کارکردگی دیں گے. تو ان کو ایک ہدف دے دیں اور پھر اس کے بارے میں مطلب ان سے وہ نیتی کروا سکتے ہیں. تو یہ ہو جائے نا تو کیا بات ہے مدینے کی. یا پھر 12 ماہ پہلے ہی ہدف دے دیں کہ جو ایسا کرے گا ہم اس کے شہر کو ہمارا
یہ دے دیں گے. آپ تو فائنل بھی یہی نواز دیتے ہو. ابھی فائنل میں سیمی فائنل وہ بھی میرا خیال 31 دسمبر کو شاید آپ کا فائنل ہے. وہ بھی میرا خیال 31 دسمبر کو نہیں, فائنل 31 دسمبر کو نہیں, آگے پیچھے نہیں. فائنل 31 دسمبر کو نہیں, آگے پیچھے نہیں. فائنل 31 دسمبر کو نہیں. آپ فرمائیے. فائنل 31 دسمبر. آپ فرمائیے. آپ فرمائیے. آپ فرمائیے. اس بار فائنل 20 دسمبر کو ہوگا اسلام آباد میں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب انشاءاللہ پہلے ہم جا کر نیتیں تو کرواتے ہی ہیں, لیکن اب انشاءاللہ پہلے سے نیتیں اور اس پر عمل ہو جائے گا, پھر تاریخ دیا کریں گے انشاءاللہ. ابھی دیکھیں نا, سنت تو بڑے بڑے بیانات ہم دیتے ہیں, وہ بھی ایک زبردست ہے کہ اللہ کے والوں کے لیے ماشاءاللہ ایک رونق ہوتی ہے, کام ہوتا ہے. اب آپ کا ذہنی آزمائش بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے دیکھنے اور آنے والوں کی. تو اب آپ بھی اگر یہ نظام بنا لیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی ذہنی آزمائش پہ ٹھیک ہے, فائنل آپ کسی دنیا کے کسی اور ملک میں جا کے کر لینا, اگر یہاں آپ کو پروپر آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہوتی ہو تو. بہت بہت شکریہ, آپ سب کا شکریہ, تمام ذمہ داران جو اس سلسلے کو کر رہے ہیں, جو آگے لے کر چل رہے ہیں. تھوڑا وقت میں نے زیادہ لے لیا, میں معافی چاہتا ہوں. بڑا ایموشنل شروع میں سیٹنگ وہ آپ کا وہ بن چکا تھا, تو وہ گفتگو کہیں اور چلی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری ہمارے درمیان تھے, اور کیا خوبصورت گفتگو بھی فرمائی, والدین کی تربیت بھی فرمائی, اور ہمیں ایک ذہن بھی دیا. تو اب انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ مناظر دیکھ رہے تھے, 13 دسمبر کو یہاں سے اس علاقے سے بھی, اس علاقے کے اسلامی بھائیوں کی بھی ٹرین روانہ ہو رہی ہے. مجھے بتایا رکن شورا فضیل بھائی کی طرف سے بھی پیغام آیا کہ 8 ٹرینیں, جو میری معلومات کے مطابق یا 12 ٹرینیں یہ کراچی سے روانہ ہو رہی ہیں, 8 ٹرینیں. تو جناب اہلیان کراچی ضرور اس پہ سفر کریں. 13 دسمبر کو اس علاقے والوں کی ٹرین روانہ ہو رہی ہے, اور جمعرات کا جو اس علاقے کے قریب ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے غوثیہ مسجد مہاجر کیمپ نمبر 4 میں ہوتا ہے. تو آج جتنی بڑی تعداد میں آپ آئیں, نیت کریں کہ ہر جمعرات بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین سوشل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جب یہ سلسلہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو آپ بھی نیت کریں, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں قافلوں میں بھی سفر کریں, ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں. دعوت اسلامی ہماری آخرت بہتر کرنے کا سامان کر رہی ہے, ہم بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جائیں. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. آئیے ناظرین مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. بہت خوبصورت باتیں بھی ہوئیں, کچھ ایموشنل سینز بھی ہوئے, میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ جو بچوں کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے یہ سب کچھ کیا, تو مجھے میسج آیا کہ ہم نے یہ خاکہ دیکھتے دیکھتے سارے گھر والے رونے لگے. تو واقعی ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے, اور پھر ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کا سامان بھی کرنا ہے. ہمارے پاس یہاں اس پنڈال کے باہر بھی ہمارا بہت خوبصورت مدنی ہیلتھ کیئر یونٹ ہے, وہ بھی موجود ہے. اور آج بھی اس مہاجر کیمپ میں ہونے والے ذہنی آزمائش کے پروگرام میں بلڈ کلیکٹ کیا جا رہا ہے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے. تو جاتے جاتے جو دینا چاہیں, جو صحت مند ہیں, اپنا خون دے کر جا سکتے ہیں. آج آپ نے ایک منظر دیکھا ہے, تو پریکٹیکلی نیکی بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. باہر ہماری یہ وین موجود ہے, اور یہ پورے کراچی میں جاتے رہتے ہیں, کہیں جا کر علاج کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں جا کر بلڈ بھی کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی اور اس کے شعبہ. سبحان اللہ. ناظرین چلتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی جناب 2 سیگمنٹ ہی ہو پائے ہیں, 18 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ بڑا